السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہمیں قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما۔ پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک الذین جو لوگ کفروا کافر ہوئے، کفر کے معنی آپ کو تو ازبار ہو چکے ہوں گے۔ اس کا لفظی معنی کیا بتایا تھا؟ یہی نا کہ کسی چیز کو چھپانے کے ہیں اس کا معنی، اور رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ تمام چیزوں کو چھپا لیتی ہے۔ اسی طرح کاشتکار کیونکہ زمین کے اندر بیج کو چھپاتا ہے، اس لیے اس سے بھی کافر کہا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا کون ہوتا ہے کافر؟ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، شریعت اور نبوت کا انکار کرے۔ ویسے تو انکار کفران نعمت اور اس طرح بھی آتا ہے، بہرحال آپ کو یاد ہو چکا ہوگا اور دہرائی سے تب تو اسبار ہو چکا ہوگا، نہیں بھولے گا انشاءاللہ۔ ان الذین کفروا بے شک جو لوگ کافر ہوئے، لن اس کے لفظی معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، لن تغنیہ ہرگز کام نہ آئے گی، نہ بچا سکے گی، کام نہ آئے گی یا کفایت نہ کرے گی۔ کیا چیز آگے جس کا تذکرہ آ رہا ہے، مال اور اولاد، کن کو نہ کام آئے گی؟ وہ بھی آپ جانتے ہیں جو اہل ایمان نہیں آتے، اس کا پورا انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ اغنا اور یغنی سے ہے نا، یہ اغنا ان اس کا مصدر ہے۔ عنہم ان کو، اموالہم اموال مال کی جمع، ہم ان کے، اموالہم ان کے مال، و اور لا نہ اولاد اولاد ولد کی جمع، ہم ان کی، اولادہم ان کی اولاد، من اللہ منہ سے اللہ اللہ کی ذات، شیئن کچھ بھی، و اور اولئک وہ یا یہ لوگ، ہم وہ، وقود ایندھن ہوں گے، وقاف دال اس کے حروف اصلیہ ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے آگ روشن ہونا، اور وقود ایندھن کی لکڑیاں جن سے آگ جلائی جاتی ہے، اور آگ کے شعلے کو بھی وقود کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں وقودہ الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اولئک ہم وقود النار، استغفر اللہ، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پہ ہیں، جیسے سورہ بروج میں النار ذات الوقود، آگ کی خندقیں جن میں ایندھن جھونک رکھا تھا، یعنی آگ جل کر۔ نار آتش، اور آگ کو کہتے ہیں، اس شعلے کو کہتے ہیں جو آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کریم ہے افرأیتم النار التی تورون، بھلا دیکھو کہ جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ان الذین کفروا لا تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک کافروں کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں کچھ بھی بچا نہ سکے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی دوزخ کا ایندھن ہے۔ آیت 11 کا بھی ساتھ لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈیٹیل انشاءاللہ۔ کا جیسے یا مانند، داب حال، عادت، رسم، دستور، یہ اس عادت اور طریقے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہمیشہ ایک حالت میں رہے۔ کدأب جیسے حال، آل کہتے ہیں اولاد کو، یا آپ جانتے ہیں آل فرعون کا، و اور الذین ان لوگوں کا جو، من سے قبل پہلے، ہم ان کے، من قبلہم ان کے پہلے، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیات آیتوں کو، نشانیوں کو، نہ ہماری، فأخذہم پھر کیا کیا اللہ نے، اخذا پکڑ لیا، پس اخذا پکڑ لیا،
حمزہ خاصا اس کا روٹ ہے، تو اس کے معنی کسی چیز کو حاصل کر لینا، جمع کر لینا اور احاطہ میں یعنی احاطہ میں لے لینا، اور یہ حصول کبھی کسی چیز کو پکڑ لینے کی صورت میں بھی ہوتا ہے، جیسے معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، خدا پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا ہم کسی اور کو پکڑ لیں، اور کبھی یہ غلبہ اور قہر کی صورت میں، جیسے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس پر اونگ غالب آ سکتی ہے اور نہ ہی نیند۔ فأخذہم اللہ، پھر پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، بھی پر ذنوب، گناہوں کے، ذنب کا جو لفظ ہے نا، اس کا معنی اصلی ہوتا ہے کسی چیز کی دم پکڑ لینے کو کہا جاتا ہے۔ ذنب کی جمع ذنوب ہے، ہم ان کے، واو اور اللہ تعالی شدید سخت ہے، عقاب عذاب دینے والا۔ بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ کدأب آل فرعون، جیسے فرعون کے ماننے والوں، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر کیا ہوا؟ فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کے گناہوں پر، ایسے نہیں، اللہ تو بہت پیار کرتے، فرمایا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ڈیٹیل جان لیتے ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں کریم رب نے مومنوں کے احوال بیان فرمائے تھے نا، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے ہیں اور قیامت کے وقوع اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین رکھتے ہیں، یہی پڑھا تھا نا۔ اب اس آیت کریمہ سے کفار کے احوال کا ذکر شروع ہو رہا ہے، کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، اور قرآن کریم کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ مومنوں کے بعد کافروں کا ذکر فرماتے ہیں۔ اور اس سے پہلی آیات ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھی تھی کہ جن میں یہودیوں اور مدینے کے منافقوں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے برحق ہونے کی معرفت کے باوجود، پہچاننے کے باوجود بھی آپ کا انکار کیا، اور اپنی دلوں کی کجی کی وجہ سے، ٹیڑھا پن کی وجہ سے قرآن کریم کی آیات متشابہات کی خود ساختہ تعویلات کی۔ پھر کیا بتایا مالک نے کہ ان لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ابھی یہاں پہ بھی یہ بتایا جا رہا ہے نا، نہیں کوئی بچا سکے گا۔ ان کے پاس دنیا میں جو مال اور اولاد کی کثرت ہے نا، مال کا لفظ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ جیسے زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، زیورات ہیں، جیولری ہے، کوٹھیاں ہیں، یعنی ہر قیمتی چیز جس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، اس کے اوپر مال کا لفظ آتا ہے۔ اور اولاد کی کثرت کا بھی یہاں تذکرہ، یعنی قیامت کے دن کچھ بھی یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ پھر علامہ ابو الحیان اندلسی نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک روایت لکھی، وہ بھی بڑی اچھی، کہ ایک نصرانی ابو حارثہ بن علقمہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ انہیں پتا تو تھا نا، محبوب کو دیکھ کے کون کہتا ہوگا کہ یہ اللہ کے رسول نہیں، اللہ نے تو انہیں بنایا بڑا سونا تھا، لیکن اس نے کیا کہا، لیکن میں نے لوگوں پر ان کی نبوت کے برحق ہونے کو ظاہر کر دیا نا۔ اس بد نصیب نے کہا تو روم کے بادشاہ مجھ سے وہ سارا مال واپس لے لیں گے جو انہوں نے مجھے دی ہے۔ تو اسے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی کہ یہ آیت نجران کے عیسائیوں کے متعلق ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت بنو قریظہ اور بنی نذیر کے متعلق نازل ہوئی، جو اپنے مال اور اولاد پر فخر کیا کرتے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ آیت تمام کافروں کو سب کو شامل کرتی ہے۔ اس آیت میں مال کے ذکر کو اولاد پر مقدم فرمایا، کیونکہ انسان مصائب سے خود کو بچانے، فتنہ پھیلانے اور کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے اولاد کی نسبت کس سے زیادہ کام لیتے ہیں؟ مال سے نا، مال سے زیادہ کام لیتے ہیں، اور مال پہ ہی انسان زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری آیات ہیں
جہاں مال کے ذکر کو اولاد پر مقدم فرمایا گیا، جیسے سورہ سبا میں بھی ہے آیت 37 کہ اے لوگو، نہ تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد ایسی چیزیں ہیں جو تم کو ہمارا مقرب کر دے، ہاں جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ سورہ انفال میں بھی ہے وَاعْلَمُوا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور یقین رکھو کہ جو تمہارا مال ہے نا، تمہاری اولاد ہے جو تمہیں بڑی پیاری ہے، یہ محض آزمائشیں ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ حدید میں بھی آیا ہے، ترجمہ خالی سنائی دیتی ہوں، یقین رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا زینت عارضی زینت ہے، اور تمہارا ایک دوسرے پر فخر اور مار اور اولاد میں زیادتی طلب کرنا ہے۔ پھر سورہ شعراء میں بھی ہے کہ جس دن نہ مال نہ اولاد کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی، لیکن یہ کفار کے بارے میں، اہل ایمان کو تو فائدہ دے گی نا۔ اب دیکھیے اس سے اگلی والی آیت میں جس میں فرعون کا تذکرہ ہے، اس میں پہلے کیا سمجھایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ان کا مال، ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے ہرگز نہ بچا سکی۔ اب اس آیت میں کیا فرمایا کہ جن لوگوں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکذیب کی ہے، ان کا طریقہ کوئی نیا نہیں ہے، پہلے زمانے کے کافروں کی مثل ہی ہے۔ جس اللہ نے ان کو اور ان کے گناہوں کے باعث اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور ان کو عذاب دیا تھا، اسی طرح ان پر بھی گرفت کی جائے گی اور ان کو بھی عذاب ہوگا۔ یعنی پچھلی امتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ کس کا تذکرہ کیا؟ قوم فرعون کا نا، اس لیے فرمایا ہے کہ یہاں بنو اسرائیل کے ساتھ کلام ہے، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ جب قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی تو کریم رب نے ان کو کیا کیا تھا؟ ڈبو دیا تھا نا، غرق کر دیا تھا، بنی اسرائیل کو ان پر مسلط کر دیا، اور قوم فرعون کے ملک کا بنی اسرائیل کو وارث کر دیا تھا۔ اس کمزور قوم کو کیسے حکومت دے دی، اور انجام کار فرعون کا ٹھکانہ کیا تھا؟ دوزخ۔ اب یہ حال محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں اور کافروں کا ہوگا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار کرے گا، وہ آئے گا ٹائم انشاءاللہ، اور آخرت میں ان لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ کافروں کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ دوزخ۔ ابھی ایک واقعہ بھی آپ کو سنا دوں جو حقیقت پر مبنی ہے۔ ہمارے ادارے کے ایک ٹیچر ہیں، ان کا ایک غیر مسلم کے ساتھ تعلق ہے، اس کو دین کی بڑی سمجھ بوجھ حاصل ہے، پرانے ان کے تعلقات ہیں، اور اخلاقی لحاظ سے وہ بڑے اچھے آپ کہہ سکتے ہو، بہت اچھے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ انہیں اللہ پاک ایمان کی دولت سے مالا مال کرے گا، کیونکہ وہ قرآن کریم بھی بڑی اچھی طرح پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور ساتھ ترجم جو ہے وہ بھی، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو بڑے شوق سے وہ پڑھتے ہیں، انہیں بڑا شوق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آئیڈیل پرسنالٹی ہے۔ اب اس نے اٹیک کیا، وہ جن استاذہ کرام کا میں تذکرہ کر رہی ہوں ان کا، کہ آپ لوگ اخلاقی لحاظ سے تو بہت پست ہو، ایسے ہو ویسے ہو، تم یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو۔ تو وہ تنگ آ کے کہنے لگے کہ چلو جیسے بھی مانا تم سب کچھ ہو، لیکن یاد رکھنا کہ ہم ہی لوگوں کو اللہ پاک بلندی دے گا، ہم ہی کو اللہ غالب کرے گا۔ تو اس بندے نے منہ کے اوپر، سچ بتاؤں تو آج ہم سب کے منہ کے اوپر اس نے زور سے تماچا مارا، کہا تم لوگ اخلاقی لحاظ سے گرتے جا رہے ہو، اپنے اخلاق پہ توجہ دو۔ مانا تم لوگ یونیورسٹیوں میں، سکولوں میں بڑے ٹاپرز پہ آگے ہو، بڑے اعلیٰ مقام، اعلیٰ عہدے لے لیے، لیکن اخلاقی لحاظ سے گر گئے ہو۔ یاد رکھو اگر وہ مومن جن کی اب بشارات دی جا رہی ہیں نا، آپ کے پاس یہ بشارات موجود ہیں کہ وہ غالب آئیں گے، یاد رکھو کہ اگر وہ غالب آنے والے وہ لوگ ہوں گے تو وہ بھی ہم جو آج غیر مسلم ہیں، ہم دائرے اسلام میں داخل ہوں گے، نئے جذبے نئے جوش کے ساتھ ہم لوگ اسلام کو غالب کریں گے، کیونکہ ہم اخلاقی لحاظ سے آپ لوگوں سے ہر لحاظ سے افضل ہیں۔ تو تھوڑی توجہ کی بھی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ہم لوگ بہت ہی ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ تو ضمناً میں نے آپ سے عرض کی۔ تو یہاں مالک
دیکھیں ایک پھر خلاصے کے طور پہ آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ دیکھا اکثر ہم نے کیا ہے، یا آپ بھی دیکھ سکتے ہو، آپ کے مشاہدے میں بھی ہے کہ مال اور اولاد کی کثرت انسان کے اندر کیا ڈال دیتی، ایک قسم کا غرور نا، اور خود سری سی پیدا کر دیتی، جو اسے اس امر کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے اختیار کردہ باطل عقائد کو ترک کر کے حق اور صداقت کی دعوت کو قبول کرے۔ یہ میں اوورال ابھی خلاصہ سنا رہی ہوں۔ تو اس آیت میں ایسے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مال، اولاد، اہل و عیال انہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچا سکتے۔ اور اگلی آیت میں جیسے کذاب آل فرعون میں اس میں واضح کر دی کہ دیکھو لوگو، تم بڑے طاقت والے بنتن، ذرا فرعون کی طرف دیکھو اور فرعونیوں کی جاؤ حشمت پر ذرا نگاہ تو ڈالو۔ جب اللہ کا عذاب آیا نا تو کوئی چیز انہیں نہ بچا سکی۔ اگر فرعون جیسا زبردست عہدے والا قہر خداوندی کتاب نہ لا سکا تو سنو سنو لوگو تمہاری حقیقت کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بار بار آپ پڑھیے۔ مانا یہ مسلمان کے لیے نہیں ہے لیکن ہمیں سوچنا ہوگا، اور بہت سارے لوگ ہماری تفسیر جو ابھی اہل ایمان میں شامل نہیں ہیں وہ بھی سنتے ہیں، انہیں بھی تھوڑا اس پہ توجہ دینا ہوگی۔ پھر دیکھیں قرآن کریم بار بار واضح کیا کر رہا ہے کہ کسی قوم پر غضب الہی بلا وجہ نہیں آتا۔ سنو لوگو، اللہ پیار کرتا ہے، بلا وجہ غضب یعنی غضب الہی کا شکار بلا وجہ کوئی نہیں ہوتا۔ وجہ بتا دی، بلکہ ان کی تباہی اور بربادی ان کے اعمال بد کا طبعی نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ کس کا؟ اعمال بد کا طبعی نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ جو قوم اپنے اعمال اور کردار سے اپنے آپ کو عزت اور عظمت کا مستحق ثابت نہیں کر سکتی، اسے اس نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ تقسیم اللہ کی نہیں ہے کہ یہ تو کافر ہے تو اس کو محروم کر دو، یہ مومن ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ نہیں، یاد رکھیے اس میں سب شامل ہوتے ہیں، سب شامل ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس سنبھلنے کا موقع ہے، ہمیں اپنے اعمال کو بھی دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے کردار کو بھی بلند کرنا ہوگا، محنت بھی کرنی ہوگی۔ جو قومیں محنت سے ہاتھ یا اپنے آپ کو سست لوگوں میں شامل کرتی ہیں، یا یوں سمجھو کہ محنت سے جی چراتی ہیں نا، یا جو اپنے آپ کو بلندی کی طرف نہیں لے جاتی، اپنے کردار کی اصلاح نہیں کرتی ہوتی نا قومیں، پھر ان کے حصے میں عروج نہیں آ سکتا۔ اللہ ان کی جگہ دوسروں کو لے آتا ہے۔ ابھی آپ کو اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، سنبھلنے کا موقع ہے، سنبھل جائیے۔ قیامت والے دن بھی سرخرو ہوں گی رسول اللہ کے سامنے، اور دنیا میں بھی، کیونکہ وہاں پوچھا جائے گا دیکھو تمہارے کردار کو دیکھ کے، تمہارے اعمال کو دیکھ کے کتنے لوگ متاثر ہو کے اسلام کی طرف آئے، اور کتنے لوگ آپ کی وجہ سے اسلام سے دور ہو گئے۔ یہ سوال ہے آپ کے کندھوں پہ۔ اپنے اعمال کو حسن دیجیے، اپنے کردار کو بلندی کی طرف لے جائیے۔ یہی مومن کی معراج ہوتی ہے کہ مومن نمائندہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کی ہر حرکت سے، آپ کی ہر کردار سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو۔ زبان سے نہ بتانا پڑے کہ ہم کون ہوتے ہیں، بلکہ آپ کا کردار، آپ کا انداز، آپ کا رہن سہن، آپ کی بول چال بتائے کہ آپ رسول اللہ کے امتی ہو، امت وسطیٰ میں سے ہو، جن کی تعریفیں بہت زیادہ آئی ہیں۔ اتنی تعریفوں کے بعد ذرا اپنا محاسبہ تو کیجیے۔ اللہ اتنی شانیں دے رہا ہے اور آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔